خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ شساں لا الہ الا اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر رافیہ صدیقی اور میں بھی شرف النساء کی طرح ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک لے کر ہر جگہ گھومتی رہتی ہوں، اور مجھے اسلامی تاریخ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے تاکہ وہاں سے میں تمام گولڈن چیزیں اڈاپٹ کروں اور اپنے نوجوانوں میں وہ تمام چیزیں ڈیلیور کروں، اور جب بھی کفار میرے سامنے آئے تو اس تلوار سے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں۔ یہی میرا مقصد ہے کہ نوجوان غلامانہ نظام تعلیم سے نکل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے اور بے شک ماڈرن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں، لیکن تلوار اور قرآن پاک کو ہرگز مت بھولیں۔ اور مجھے بھی حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی بہن کی طرح کفار سے لڑنے کا شوق ہے۔ ملیے میری چھوٹی بہن سے، اس نے ابھی قرآن پاک حفظ کیا اور ابھی سے ہی اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، ماشاء اللہ۔ اور میری بڑی بہن جو اس وقت حافظہ بن چکی ہے اور عالمہ کا کورس کر رہی ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھی اکوپڈ ہے، اور میری سب سے بڑی بہن جو کہ کمپیوٹر سائنس میں بہت بڑی مہارت رکھتی ہے، ماشاء اللہ۔ میری والدہ، میری پیاری والدہ، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ تلوار اور قرآن پاک میری قبر پہ بھی اسی طرح محفوظ کر دیں۔ میرے ابو جان، میرے پیارے ابو جان، آپ نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی، آپ نے مجھے دین اسلام پہ چلنا سکھایا، اور آپ ہی نے مجھے یہ زندگی کا مقصد دیا کہ میں نے اسلام، پاکستان اور عوام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ والد صاحب، آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ جیسے والد مجھے عطا ہوئے اور مجھے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا۔ اب میں اپنی زندگی میں نوجوانوں کو تمام کے تمام وہ سکلز بھی دوں گی جو کہ ماڈرن ایرا کے لیے ضروری ہے، اور میں ان سب کو دین اسلام پہ چلنا بھی سکھاؤں گی۔ اے میرے جوانوں، 3 باتیں یاد رکھنا۔ That success lies only in loyalty to Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامیابی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری میں ہے۔ سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اسلام میں بادشاہت کا تصور صرف اور صرف خدمت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، تیغ ایوبی و نگاہ با یزید، کن جہاں ہر دو عالم را کلید۔ اگر تم چاہتے ہو ساری کائنات کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں تو تلوار ایوبی والی اور نگاہ با یزید والی رکھنا۔ اور اے جوانوں، بس انہی تمام اصولوں کو پکڑ لو، ماڈرن ٹیکنالوجی سے اکوپڈ ہو جاؤ، غلامانہ نظام تعلیم سے باہر نکل جاؤ۔ بتاؤ تم ہمارے ساتھ ہو؟ لبیک لبیک، بتاؤ میرے ساتھ ہو؟ لبیک لبیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں تم سب نوجوانوں کو ماڈرن آئی ٹی ٹیکنالوجی اور اے آئی ٹیکنالوجی سے اکوپڈ کروں گی تاکہ تم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، پائتھن کوڈنگ، تمام چیزوں میں آگے نکل جاؤ، اور کفر کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان کو ہیک بھی کر سکو اور اپنے سافٹ ویئرز ڈیولپ کرو۔ سائنس کی فیلڈ میں آگے سے آگے نکلتے جاؤ اور قرآن پاک کی زیر سرپرستی نکلتے جاؤ۔ بس ان باتوں کو ہمیشہ تھام کے رکھنا ہے تم لوگوں نے۔ ہم انشاءاللہ کیمسٹری بھی پڑھیں گے، فزکس بھی پڑھیں گے، بیولوجی بھی پڑھیں گے، لیکن وہ صرف رٹے کے لیے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم ان تمام چیزوں کو بہت ہی انوویٹیو اور کریٹیو وے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں میں ان سب کو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ اکوپڈ کر دوں گی۔ بس ان تمام چیزوں کے ساتھ تلوار کو بھی تم نے رکھنا ہے اپنے ساتھ، اس کو ہرگز بھی نہیں بھولنا تم نے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ اسلام کو ہمیشہ تلوار کی ضرورت رہے گی۔ باہر بہت بڑی آرمی آ چکی ہے بہنا۔ تم سب یہیں رکو، میں بھی جا کر دیکھتی ہوں کیا ہے۔ ارے یہ تو بہت زیادہ امریکن سولجرز آ چکے ہیں، مجھے اب ان کے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ مسلمان حکمرانوں نے چند کوڑوں کے عوض مجھے بیچ دیا ہے۔ ان کا مجھے نوجوانوں کو اسکلفل اور ڈٹرمننٹ بنانا اچھا ہرگز نہیں لگا۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ محمد عربی کے غلام پیدا ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ قرآن پاک میں ہر نوجوان ڈیپتھ کے ساتھ اسٹڈی کرے۔ میرا تو یہی مقصد تھا کہ جوانوں کو میں اسلام کے راستے پہ لگاؤں اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے آگے کروں۔
لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے گا۔ اس وقت میں ایک جیل میں قید ہوں اور میرے سامنے قرآن پاک کو پھینکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آزادی چاہیے تو قرآن پاک کے اوپر سے گزر کے نکل جاؤ۔ روزانہ کی بنیاد پر میرے اوپر کتنے ہی سپاہی آتے ہیں، مجھ سے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن میں کیا کر سکتے ہوں۔ میرا بس یہی قصور ہے کہ میں نے نوجوانوں کو اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپ کرنے کی آرزو لی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قوم اتنی بے حس ہے۔ مجھے ہرگز نہیں پتا تھا کہ میری قوم اتنی بے حس ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو نہ وارث چھوڑ دے گی۔ میرے بچوں، یہ تھی عافیہ صدیقی کی کہانی، جو بچوں کو، نوجوانوں کو غلامانہ نظام تعلیم سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس کی آواز پہ تمام نوجوان لبیک کہتے تھے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور اسلام کے زیر سایہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے اکوپ ہم زندگی گزاریں، لیکن اس عافیہ صدیقی کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اے میرے بچوں، تم لوگوں نے ہی محمد بن قاسم کا کردار ادا کرنا ہے اور تم نے ہی عافیہ صدیقی کو واپس لے کر آنا ہے۔